بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابو اسحاق محمد بن رشید متعصم باللہ سے مروی ہے، بحری جہاز سمندر کے سینے کو چیرتا قدرت الہی عز و جل کا مظاہرہ کرتا ہوا جانب منزل جھومتا چلا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں ایک شخص کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بحری جہاز کے مسافر اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ اچانک کسی کہنے والے نے کہا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اسے کسی بھی بڑی مصیبت میں پڑے، اللہ عز و جل اس مصیبت کو اس پاکیزہ کلمہ کی برکت سے دور فرما دے گا۔ کیا کوئی شخص مجھ سے یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہے؟ جو شخص سونے کی 10,000 اشرفیاں خرچ کرے گا، میں اسے یہ پاکیزہ کلمہ سکھاؤں گا۔ جس کے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس نے سن کر کہا، میں یہ عمل آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا، اپنی ساری رقم سمندر میں ڈال دو۔ اس مرد صالح نے ساری رقم سمندر میں ڈال دی۔ کہنے والے نے کہا، پڑھ وہ کلمہ، یہ آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اس نوجوان نے یہ آیت مبارکہ یاد کر لی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی ہے اور میری رقم رائگاں نہیں گئی۔ جب باقی مسافروں نے اس شخص کا یہ طرز عمل دیکھا تو کہنے لگے، اے مسافر، یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے خواہ مخواہ اپنی رقم سمندر میں پھینک دی اور اپنی ساری دولت سے محروم ہو گیا۔ ابھی ان مسافروں کی یہ بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے کالی گھٹائیں چھانے لگیں، سمندر میں طغیانی آ گئی۔ سرکش موجوں نے آن کے آن بحری جہاز کو تباہ و برباد کر ڈالا اور سارے مسافر غرق ہو گئے۔ آیت مبارکہ سیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ جب جہاز طوفان کی نظر ہونے لگا تو میں نے یقین کامل کے ساتھ اس آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایک تختہ نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، میری زبان پر مسلسل وہی آیت مبارکہ جاری تھی۔ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور میں اس تختے کے سہارے ساحل تک پہنچ گیا۔ میں سمندر سے باہر نکلا اور آس پاس کا جائزہ لیا۔ تو مجھے قریب ہی ایک خوبصورت محل نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت موجود تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس سمندر میں جو بھی جہاز غرق ہوتا ہے، وہ خبیث جن اس کا تمام مال و اسباب یہاں اس محل میں لے آتا ہے۔ شاید تمہارا جہاز بھی غرق ہو گیا ہے، اب وہ خبیث جن آنے والا ہے، تم فوراً کہیں چھپ جاؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی قتل کر دے گا۔ جلدی کرو، اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جانب مجھے شدید کالا دھواں نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی جن ہے۔ میں نے فوراً بلند آواز سے اسی آیات مبارکہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب آیات مبارکہ کی آواز فضا میں بلند ہوئی تو وہ سارا دھواں خاک ہو کر ہوا میں اڑ گیا۔ اب وہاں کسی جن کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ الحمدللہ عز و جل، ان آیات مبارکہ کی برکت سے ہمیں اس ظالم جن سے نجات مل گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، چلو اٹھو، اب تم آزاد ہو۔
اللہ عز و جل نے اس خبیث جن کا کام تمام کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دونوں وہاں سے اٹھے اور محل کے خزانے سے بہت ساری دولت جمع کی۔ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے وہاں سے خزانہ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمارے پاس مزید کوئی ایسی چیز نہ بچی جس میں ہم مال و دولت رکھتے۔ پھر ہم ساحل سمندر پر آئے اور کسی جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں دور سے ایک جہاز دکھائی دیا۔ ہم نے کپڑا لہرا کر اسے اپنی طرف بلایا۔ الحمدللہ عز و جل جہاز ہماری طرف آیا اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ جہاز بصرہ ہی کی جانب جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بصرہ پہنچ کر اس عورت نے کہا، تم فلاں جگہ جاؤ اور ان سے میرے متعلق پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ میں مطلوبہ جگہ پہنچا اور لوگوں سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہ بیچاری تو تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، ہم اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، میں اس سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ لوگ حیرانی اور خوشی کے عالم میں میرے ساتھ ہو لیے۔ جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا تو بڑی عقیدت سے اس کے سامنے مودبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آج وہ لوگ بہت زیادہ خوش و خرم تھے کیونکہ انہیں ان کی گمشدگی گمشدہ ملکہ جو مل چکی تھی۔ پھر اس عورت نے اپنے خادموں اور دوسرے عزیز و اقارب سے کہا، اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لہٰذا میں اسی سے شادی کروں گی۔ بس ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر ہم دل سے اور پورے یقین کے ساتھ کسی بھی آیت کا ورد کریں تو انشاءاللہ ہمیں ہماری منزل ضرور ملے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، یہ ہمارے لیے آپ کی طرف سے دعا ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔